السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیا حال ہیں آپ کے؟ آئی ہوپ سو بیٹا آپ سارے ٹھیک ہوں گے۔ ویلکم کرتے ہیں آپ کو کمپیٹ ٹیسٹ سروسز اکیڈمی کے ڈسکشن فورم اور یوٹیوب چینل پر۔ اچھا بیٹا، سب سے پہلے تو آپ اپنے موبائل اسکرین کو فل اسکرین کر لیں اور ویڈیو کوالٹی کو بڑھا لیں تاکہ باتیں آپ کو ٹھیک سے سمجھ آ سکیں۔ ڈیلی بیسس پر جو ڈیٹا شیئر کیا جاتا ہے اکیڈمی کے فورم پر، اس کی ڈسکشن کی جاتی ہے، امپورٹنٹ کویسچنس کی ایکسپلینیشن بھی پرووائڈ کی جاتی ہے آپ کو۔ اور جو بچے نئے ہیں وہ ڈسکرپشن میں جا کر گروپ کو لنک کے ذریعے ڈیمو گروپ کو جوائن کر سکتے ہیں۔ اسٹارٹ کرتے ہیں بیٹا۔ سب سے پہلے جو امپورٹنٹ کویسچن ہے جو آج کل پیپرز میں بہت پوچھا جا رہا ہے کہ 2010 میں جو کامن ویلتھ گیمز آرگنائز کرائی گئی تھی وہ کہاں پر منعقد ہوئی تھی؟ تو بیٹا یاد رکھیے یہ دہلی انڈیا میں منعقد ہوئی تھی۔ اور پاکستان کے حوالے سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ پاکستان نے اس میں ٹوٹل 5 میڈلز جیتے تھے، جس میں سے 2 گولڈ میڈل تھے، 1 سلور کا میڈل تھا اور 2 برونز میڈل تھے۔ تو اگر آپ نے فل اسکرین نہیں کی تو آپ کو پوری بات نظر نہیں آ رہی ہوگی، اسکرین کو فل کر لیں۔ دوبارہ بتا دیتا ہوں، 2010 کے کامن ویلتھ گیمز میں پاکستان نے جب حصہ لیا تھا تو ٹوٹل پاکستان نے 5 میڈل جیتے تھے، اس میں 2 گولڈ میڈل تھے، 1 سلور کا تھا اور 2 برونز کے تھے، اور پاکستان کی جو رینکنگ تھی وہ 17th تھی، اور ڈیلی انڈیا میں یہ گیمز کھیلی گئی تھی۔ نیکسٹ کویسچن کی طرف چلتے ہیں بیٹا۔ یہ جو کویسچن ہے یہ خلافت کے حوالے سے ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے جب انتقال فرمایا تھا 632 میں، تو اس کے بعد مسلمانوں کے جو سب سے پہلے خلیفہ تھے وہ حضرت ابوبکر صدیق بنے تھے، اور ان کا جو دور خلافت ہے یہ 2 سال 2 ماہ 14 دن کا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بھی میں آپ کو مزید یہاں پر بتا دوں کہ حضرت ابوبکر صدیق کا جو دور خلافت ہے وہ سب سے کم ہے باقی خلفائے راشدین کی نسبت۔ ان کے بعد حضرت عمر فاروق بنے تھے، پھر حضرت عثمان غنی، اور سب سے آخر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تھے۔ سب سے زیادہ جو لمبا ٹینیور ہے خلافت کا وہ حضرت عثمان غنی کا ہے جو تقریباً 12 سال ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت عثمان غنی کا ٹینیور کتنا ہے جی؟ 12 سال ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کا سب سے کم ہے 2 سال 2 ماہ 14 دن۔ ایک اور بھی یہاں پر امپورٹنٹ بات اس کے بارے میں بتا دوں آپ کو کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ واحد خلیفہ تھے جو اپنی نیچرل ڈیتھ ان کی ہوئی تھی، انہیں کسی نے شہید نہیں کیا تھا۔ باقی جو 3 خلفائے راشدین ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان تینوں کو شہید کیا گیا تھا۔ اس کے بعد چلتے ہیں بیٹا، یو ایس اے کے متعلق معلومات ہیں کہ یو ایس اے کی ٹوٹل سٹیٹس کتنی ہیں؟ تو یاد رکھیے ٹوٹل سٹیٹس یو ایس اے کی 5 ہیں، اور اگر آپ سے پیپر میں پوچھ لیا جائے کہ پاپولیشن کے حساب سے یو ایس اے کی سب سے بڑی سٹیٹ کون سی ہے تو یاد رکھیے وہ کیلیفورنیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ پاپولیشن کے حساب سے یو ایس اے کی سب سے بڑی سٹیٹ کیلیفورنیا ہے، اور دوسرے نمبر پر ٹیکساس ہے، ٹھیک ہے جی، ٹیکساس۔ اور اگر آپ سے ایریا کے حساب سے پوچھ لیا جائے کہ جی ایریا کے حساب سے یو ایس اے کی سب سے بڑی سٹیٹ کون سی ہے تو بیٹا ایریا کے حساب سے یو ایس اے کی سب سے بڑی سٹیٹ الاسکا ہے۔ یہ بھی آپ سے پیپرز میں پوچھا جا سکتا ہے اور کئی بار پوچھا جا چکا ہے، ٹھیک ہے جی۔ نیکسٹ کویسچن کی طرف چلتے ہیں۔ ہاں جی، یہ کویسچن نمبر، یہ بھی بڑا اہم کویسچن ہے، میسوپوٹیمیا کے متعلق ہے کہ جی میسوپوٹیمیا جو ہے یہ 2 ورڈز سے مل کر بنا ہے، میزو اینڈ پوٹیموس، ٹھیک ہے، اور ان 2 لفظوں کا مل کر اس کا مطلب بن جاتا ہے مڈل آف دی ریور۔ یہ مڈل یا پھر بٹوین، مڈل آف دی ریور، ٹوٹل ملا کر ان کا میننگ بن جاتا ہے۔ اب ویسے بھی میسوپوٹیمیا جو ہے اس کے نام سے ہی ظاہر ہے کہ بٹوین دا ریور یا مڈل آف دی ریور ہے، تو یہ ٹائگرس ریور اور یوفریٹس ریور کے درمیان یہ علاقہ موجود ہے، اور یہ ایک ویلی ہے، ٹھیک ہے نا، اور بڑی فرٹائل ویلی ہے، یہ بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ تو پیپر میں اگر پوچھ لیا جائے جی میسوپوٹیمیا جو ہے ویلی وہ کن 2 ریورز کے درمیان ہے تو ذہن میں رکھیے ٹائگرس ریور اور یوفریٹس ریور کے درمیان یہ ویلی موجود ہے، اور عراق، کویت، ٹرکی اینڈ سیریا کے ساتھ ساتھ اس کا یہ سارا سلسلہ موجود ہے۔ اس کے بعد چلتے ہیں جی نیکسٹ کویسچن، نیکسٹ ایکسپلینیشن کی طرف کہ جی جو ورلڈ اکنامک فورم ہے بیٹا، اس کا جو اینول میٹنگ ہے ہر سال وہ ایٹ دا اینڈ آف جنوری منعقد ہوتی ہے، اور یہ کہاں منعقد ہوتی ہے؟ ڈیووس سوئٹزرلینڈ میں۔ یہ بڑی امپورٹنٹ باتیں ہیں، یہ کویسچنز موسٹ ریپیٹڈ کویسچنز ہیں، لیکن ہر بار وہ آپ سے یہی نہیں پوچھے گا کہ ورلڈ اکنامک فورم کا جو ہے میٹنگ کہاں منعقد ہوتی ہے۔ یہ تو پتہ ہے سب کو ڈیووس سوئٹزرلینڈ میں منعقد ہوتی ہے، لیکن یہ کب منعقد ہوتی ہے؟ ہر سال ایٹ دا اینڈ آف جنوری، یہ آپ نے ضرور یاد رکھنا ہے۔ اس کے بعد بڑا ایک اہم سوال ہے یہ کہ جی جو لیونگ تھنگز ہیں ان کی ٹوٹل کنگڈمز کتنی ہیں؟ ہاؤ مینی کنگڈمز آر دیئر آف لیونگ تھنگز؟ تو ٹوٹل بیٹا 5 کنگڈمز میں ڈیوائڈ کیا جاتا ہے لیونگ تھنگز کو، جاندار چیزوں کو۔ سب سے پہلے نمبر پر آپ کے پاس اینیملز آتے ہیں، دوسرے نمبر پر پلانٹس آتے ہیں، تیسرے نمبر پر فنجائی، پھر پروٹسٹ اور پھر مونیرا آپ کے پاس آ جاتے ہیں۔ تو پیپر میں اگر آپ سے پوچھ لیا جائے کہ لیونگ تھنگز کی ٹوٹل کتنی ڈویژن ہے کنگڈم کے حساب سے تو ٹوٹل اس کی 5 کنگڈمز ہیں، ٹھیک ہے جی۔
اس کے بعد نیکسٹ چلتے ہیں بیٹا واقعہ کربلا کے متعلق یہ معلومات ہیں. آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ایک سیڈ ایونٹ ہے مسلم ہسٹری میں. واقعہ کربلا بیٹا سب کو معلوم ہے کہ 10 محرم کا واقعہ ہے, اور اگر عیسوی کے حساب سے دیکھا جائے تو ہجری کے حساب سے دیکھا جائے تو 61 سنہ ہجری میں یہ واقعہ پیش آیا ہے. کربلا کے مقام پر یہ سارا انسیڈنٹ ہوا ہے, اور پیپر میں آپ سے یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ جو میدان کربلا ہے وہ کس ملک میں ہے. تو بیٹا موجودہ جو عراق ہے نا وہاں پر یہ کربلا موجود ہے. آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ کوفہ کے اندر یہ سارا واقعہ ہوتا ہے, اور کوفہ جو ہے عراق کا ہی علاقہ ہے. اب یہ بھی میں بتاتا چلوں گا آپ کو ایک ایڈیشنل انفارمیشن کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کوفہ کے گورنر رہے تھے حضرت سعد بن ابی وقاص. اور اب میں اسے ان کی بدقسمتی کہوں یا کیا کہوں کہ حضرت سعد بن ابی وقاص ایک بڑے جید صحابی تھے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص صحابی تھے, لیکن ان کا جو بیٹا تھا ابن سعد وہ حضرت امام حسین کی شہادت میں شریک تھا. ٹھیک ہے جی, اپنے اپنے نصیب کی بات ہے کہ ایک اتنا بڑے صحابی تھے حضرت سعد بن ابی وقاص, اور ان کے بیٹے ابن سعد جو ہے وہ ظاہری سی بات ہے اس بڑے غلط واقعے میں شریک رہے. تو یہ تو آپ سب کو پتہ ہے کہ حضرت امام حسین جو ہے حضرت علی کے بیٹے تھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے نواسے تھے, اور ان کا جو مقابلہ ہوا تھا جن لوگوں نے انہیں شہید کیا تھا وہ فورسز یزید کی تھیں, اور یہ یزید 1 ہے, یہ بھی ذہن میں رکھیے گا, اور یہ امیہ خلیفہ تھا. مزید امیہ کے متعلق آپ کو میں بتا دیتا ہوں. آج کل پی پی ایس سی میں ایک کویسچن پوچھا جا رہا ہے کہ ٹوٹل امیہ میں کتنے رولرز آئے تھے, کتنے حکمران آئے تھے. تو پہلا تو یزید تھا, اور اس کے بعد یہ اینڈ تک ٹوٹل 14 حکمران رہے. اس کے علاوہ اگر میں حضرت عثمان غنی بھی امیہ خاندان میں سے تھے ان کو شامل کر دوں تو ٹوٹل یہ 15 ہو جاتے ہیں. لیکن چونکہ حضرت عثمان غنی خلفۂ راشدین میں شامل تھے, جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے بعد 4 خلفہ بنے تھے, حضرت ابوبکر صدیق, حضرت عمر فاروق, حضرت عثمان غنی اور حضرت علی, تو اس لیے ان کو جو ہے اس گنتے میں شامل نہیں کیا جاتا. لہٰذا ٹوٹل تعداد امیہ جو کیلیفٹ ہے اس کے اندر جو رولرز تھے اس کے اندر ٹوٹل آپ کے 14 تھے, اور حضرت عثمان غنی کو بھی شامل کر دیا جائے تو یہ 15 ہو جاتے ہیں. اس کے بعد چلتے ہیں جی, جو پاکستان اور انڈیا کی 1948 میں کشمیر کے اوپر وار ہوئی تھی. کشمیر کے اوپر یہ جو وار ہے بیٹا اکتوبر 1947 میں پاکستان کی طرف سے جو ٹرائبل ایریاز کے لوگ تھے, پختون, پشتون اور پٹھان بھائی ہمارے تھے, انہوں نے انڈیا کے اوپر کشمیر کے اوپر اٹیک کیا تھا اکتوبر 1947 میں. اور یہی جو ہے اکتوبر 1947 کے بعد یہ سلسلہ تقریباً 1948 تک جاری رہا, 1948 کے اینڈ تک. اور جنوری 1949 میں پاکستان اور انڈیا کے درمیان ایک امن معاہدہ ہو گیا تھا. یہاں پر یہ بھی بتاتا چلوں کہ 1948 سال ہے جب انڈیا جو ہے UN میں اپنا کیس لے کر چلا گیا تھا کشمیر کے حوالے سے. ٹھیک ہے جی, یہ UN میں انڈیا اپنا جو کیس ہے کشمیر کے حوالے سے 1948 میں لے کر گیا تھا. اور یہ جو آزاد کشمیر ہے نا آج آپ کے پاس, یہ اسی جنگ کی وجہ سے جو 1948 میں پاکستان اور انڈیا کے درمیان اکتوبر 1947 سے لے کر جنوری 1949 تک لڑی گئی. اور یہ پختون بھائیوں کی ہی مہربانی ہے کہ آزاد کشمیر کا علاقہ آج پاکستان کے پاس ہے. تو جو چیز ان کی ماننے والی ہے وہ آپ کو ماننی پڑے گی. اگر وہ قبائلی لوگ ہمارے بھائی وہاں پر جا کر اٹیک نہ کرتے تو شاید آج پورا کشمیر ہی انڈیا کے قبضے میں ہوتا. اس کے بعد چلتے ہیں جی نیکسٹ, یہ جی بڑا امپورٹنٹ پارٹ ہے لاسٹ, اس کو آپ نے لازمی غور سے سننا ہے کہ پاکستان نے ٹوٹل ورلڈ کپ کتنے جیتے بیٹا. ٹوٹل ہاکی میں پاکستان نے ورلڈ کپ 4 جیتے. یہ بات ہو رہی ہے ہاکی کی بات ہو رہی ہے بیٹا, ہاکی کی بات ہو رہی ہے, یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں. ہاکی میں پاکستان نے ٹوٹل 4 ورلڈ کپ جیتے ہیں. پہلا ورلڈ کپ پاکستان نے 1971 میں جیتا ہے, دوسرا 1978 میں, تیسرا 1982 میں, اور چوتھا جو ہے 1994 میں. تو بہت بار یہ پیپر میں کویسچن پوچھا جا چکا ہے. پہلا ورلڈ کپ جو 1971 میں بیٹا پاکستان نے جیتا ہے, یہ پاکستان نے, اس کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ 1971 کا جو ورلڈ کپ ہے یہ اسپین کے اندر کھیلا گیا تھا. 1971 کا ورلڈ کپ کھیلا کہاں گیا تھا, اسپین میں کھیلا گیا تھا. اور پاکستان نے یہ بھی یاد رکھے کہ اسپین کے خلاف ہی یہ 1-0 سے ورلڈ کپ میں کامیابی حاصل کی تھی. تو 1971 کا جو ہاکی کا ورلڈ کپ ہے اس کے متعلق میں نے آپ کو کافی باتیں بتائی ہیں کہ یہ ہاکی کا پہلا ورلڈ کپ تھا, اسپین کے اندر کھیلا گیا, اور پاکستان نے اسپین کے اندر اسپین کو 1-0 سے شکست دی تھی. اس کے بعد بیٹا آگے چلتے ہیں, اولمپک گولڈ میڈلز کے اوپر آ جاتے ہیں. پاکستان نے اولمپکس کے اندر ٹوٹل 3 گولڈ میڈل جیتے ہیں. یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے کہ اولمپک گولڈ میڈلز پاکستان نے ٹوٹل 3 جیتے ہیں. سب سے پہلے 1960 میں روم میں کھیلا گیا تھا یہ
ओलंपिक्स जिसमें पाकिस्तान ने पहला गोल्ड मेडल जीता। तो ओलंपिक्स तो पहले से चल रहे थे, मतलब रोम में जो खेला गया था 1960 में, पाकिस्तान ने उसमें अपना पहला ओलंपिक का गोल्ड मेडल जीता। दूसरा पाकिस्तान ने मैक्सिको में 1968 में जीता, और लास्ट पाकिस्तान ने 1984 में लॉस एंजल्स में जीता है। तो ये 3 क्वेश्चन हैं, यहाँ से आपसे पूछ सकता है जी पहला जो पाकिस्तान ने हॉकी का ओलंपिक गोल्ड मेडल है वो कहाँ जीता था। आंसर सिंपल सा, रोम में 1960 में। दूसरा 1968 में आपका मैक्सिको में है, और तीसरा आपका 1984 में लॉस एंजल्स में है। तो ये आपको याद रखने हैं। टोटल पाकिस्तान ने 8 एशियन गेम्स जीती हैं, और चैंपियंस ट्रॉफीज़ की बात की जाए तो टोटल चैंपियंस ट्रॉफीज़ पाकिस्तान ने 4 जीती हुई हैं। पाकिस्तान की हॉकी टीम सबसे सक्सेसफुल हॉकी टीम है जिसने 4 वर्ल्ड कप अब तक जीते हैं। आई होप सो बेटा आपको बातें समझ आ गई होंगी। इन बातों को अच्छी तरह ध्यान से डेली सुना करें, लेक्चर्स को ध्यान से, क्योंकि इन्हीं के अंदर से डेली जो टेस्ट होता है आपका कंप्यूटर टेस्ट सर्विसेज एकेडमी का, वहाँ पर इनमें से भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़, खुश रहें।